بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم ذوالحجہ 9 ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے عمرے کی نیت سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور اونٹنی حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ مکہ کا فاصلہ ابھی باقی تھا، لیکن اونٹنی ابھی اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ والے آپ کی آمد کا غلط مطلب لے رہے ہیں اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سفیر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقات ابان بن سعید بن العاص سے ہوئی۔ دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور باقی معززین مکہ کو پہنچایا۔ مکہ کے معززین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم تمہیں بیت اللہ کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لشکر کو اجازت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں تب تک طواف نہیں کروں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی لشکر والے طواف نہ کر لیں۔ یہ سن کر مکہ والوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں روک لیا، جس کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے بیعت لی کہ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ پس جس نے عہد کو توڑا اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب پڑے گا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا، پس اللہ عنقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مکہ والوں کو جب اس بیعت کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر کریں، لیکن سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر کریں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمرو کہنے لگا، ہم رحمان کو نہیں جانتے، بس لکھو بسمک۔ سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ مٹا دیے اور لکھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور معاہدہ طے پا گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔